یہ قرآن کریم سے کافروں نے کیسے فائدہ اٹھا لیا؟ تو بھئی قرآن مجید کی صفات اور کائنات پہ کبھی غور کر کے دیکھو۔ قرآن مجید کی صفات اور قرآن مجید کی تکریم، مشاہدات، قدرت اور دعوت فکر میں غور و فکر تو کر لو، آپ کو معلوم ہوگا توحید و رسالت، وحدانیت، اسماء الحسنہ، اچھا تخلیق انسانی اور موت، اس چیز میں غور کر لو تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کافر اس کے اندر سے نکال رہے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہی نہیں نا قرآن پاک کو کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم سے، قرآن کریم کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن پاک میں ہے کیا، انسان کی پیدائش کا قصہ، روح، موت، حیات بعد الممات، اور پھر یہ کہ برزخ کیا ہے ہمیں کب پتہ ہے، اور پھر جزیات ایمان کے اندر جو ہے وہ کیا چیز شامل ہے کیا نہیں شامل، پھر رسالت کیا ہے، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کی غایت کیا ہے، حقیقت دنیا کیا ہے، منشاء خداوندی کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کرنا کیا چاہتا ہے، اللہ انسان سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ گویا کہ اگر قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم سراسر سرچشمہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا منبع ہے، یہاں سے ہدایت دنیاوی اعتبار سے بھی حاصل ہوگی اور دینی اعتبار سے بھی حاصل ہوگی، لیکن بدقسمتی یہ کہ اس کے اوپر غور کون کرے، اس کے اوپر فکر کون کرے۔ ہم نے تو قرآن کریم کو رکھا ہوا ہے غلافوں میں، بڑا عمدہ غلاف سلوائیں گے اس کا اور سلوا کے اس کو رکھ دیں گے اور رکھیں گے ایسی جگہ جہاں کسی کا ہاتھ نہ چلا جائے، ہاتھ نہ پہنچ جائے، نظر نہ چلی جائے، شادی بیاہ آئے تو اسے قرآن کریم کو نکالا جائے، قرآن کریم نکال کے بچے کو اس کے نیچے سے گزار دیا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے، نہ تو انسانی زندگی کا مقصد ہم اس کے اندر سے حاصل کر سکتے ہیں، کرتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری کی ساری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم جب یہ کہا گیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ دنیا کی ہدایت بھی اس کے اندر ہے، آخرت کی ہدایت بھی اس کے اندر ہے، شادی بیاہ رسم و رواج کو بھی یہی بتائے گا، قرآن کریم ہی ہماری زندگی کی تعیین کرے گا۔ جب ہم قرآن کریم سے ہٹ جائیں گے تو پھر تکالیف تو دیکھنی پڑیں گی، پریشانیاں تو دیکھنی پڑیں گی، ضلالتیں تو اٹھانی پڑیں گی، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت نے لکھا اور یہ لکھا ہوا جو ہے اور بیان بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کی جو دنیا کے اندر حکومتیں ختم ہو گئی، مسلمانوں کے اوپر جو یہ غلامی آئی، اس کا سب سے بڑا سبب کہتے ہیں کہ میں نے جیل کی تاریکیوں میں غور کیا، مجھے یہ معلوم ہوئے کہ دو سبب ہے، ایک تو ان کا آپس کا اتحاد نہیں ہے، آپس کا اختلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ نیک اور متقی لوگ بھی ہوں گے نا، وہ بھی قرآن کریم کی طرف توجہ کم کریں گے، بلکہ نوافل عبادات کے اندر جو ہے وہ زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ آج قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اس مادیت کے دور میں ضروری ہے کہ ہم بار بار دروس قرآن رکھوائیں، اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، بیٹھکوں میں، محلوں میں، جہاں ہو سکے دروس قرآن کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے اساتذہ کے دروس قرآن رکھوا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے دروس قرآن کا سلسلہ بالکل چھوڑ دیا۔